کہیں گے جبریل علیہ السلام کو آواز آئے گی جہنم سے یا حنان یا منان، کہیں گے یا اللہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والا دوزخ میں پڑا ہوا یا حنان کی آواز آ رہی یا منان کی آواز آ رہی، کہاں بھی ایک ہے اس کی باری نہیں آئی تو کہ اللہ کو اس کو نکال ہی دے گا، اچھا جاؤ نکال لا اس کو، تو وہ آئیں گے اور مالک سے کہیں گے تو وہ اٹکا ہوا آخری قیدی اس کو نکال دیں، تو اندر جا کر واپس آ کر کہیں گے کہ دوزخ نے کروٹ بدلی ہے، ہر چیز الٹ پلٹ دی ہے، پتہ نہیں کہاں پھینکا ہے اسے۔ دوزخ کا ایک پتھر 7 بر اعظم کے پہاڑوں پر رکھا جائے تو سارے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور دوزخ کی ایک شیطان ساری دنیا پہاڑوں سے زیادہ وزنی اور بڑی ہے، دوزخ میں سے سوئی کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس کی آگ سارے جہان کو جلا کے راکھ کر دے گی، دوزخ میں سے ایک آدمی کو نکال کر 1 لاکھ انسانوں میں بٹھایا جائے اور سانس لے تو اس کی سانس سے 1 لاکھ آدمی جل کے ختم ہو جائے گا۔ یہ قید خانہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے، تو ٹھیک ہے 2-4 تھپڑ لگیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر دھلائی ہوگی تو بڑی زبردست ہوگی۔ تو وہ جبریل علیہ السلام آئیں گے، اللہ تعالیٰ تعریف کریں گے، پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے، اللہ تعالیٰ فلاں کونے میں چٹان کے نیچے پھنسا پڑا ہے، وہ آئیں گے اس پتھر کو اٹھائیں گے تو نیچے سانپ بچھو میں پھنسا پڑا ہوگا، ایک دفعہ سانپ دوزخ کا 10 ڈنگ مار دے 10 یا 40 سال تڑپتا رہے اس کو نکالیں گے، یوں جھٹکا دیں گے وہ صاف ہو جائے گا، پھر اس کو آب حیات نہر حیات میں ڈالیں گے، اس سے نکلے گا چمکتا ہوا چاند کی طرح، پھر اس کو پل صراط سے گزاریں گے، پل صراط مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے، کافر سیدھے جائیں گے دروازوں میں سے سیدھے، مسلمان کو پل صراط سے گزارا جائے گا، یا منافقین کو، باقی کافر وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، کافر کا ضابطہ یہ ہے کہ لے جاؤ ان کو جہنم کے دروازے سے لے لو، سیدھا ڈال دو، عمیا وبکما وصما، اندھے گونگے بہرے بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پل صراط مسلمان کے لیے ہے، اس کو گزارے اس کے ایمان کا پتہ چلے۔ بعض ایسے ایمان والے گزریں گے کہ دوزخ کی آگ نیچے سے پکارے گی جز جز، ارے اللہ کے واسطے جلدی چل جلدی، فقد اطفأ نورک لہبی، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ بعض ایسے گزرے، بعض ایسے گزرے مقدوش، جس کو اس کے دونوں طرف آریاں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے کانٹ ہیں جو اس کو یوں پھنسیں گے اس کے اندر، اب اس کو چلائیں گے، چل اب یہ کبھی چلے گا کبھی گرے گا کبھی، اے اللہ پار لگا دے، اے اللہ پار لگا دے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک وعدہ کر کے پار لگاتا ہوں، کب کیا پار جا کے اپنے سارے گناہ مان جائے تو پار لگا دیتا ہوں، کہا میں ساری مان جاؤں گا یہاں سے نکال دیں، اللہ تعالیٰ پار لگائے گا، اب سامنے جنت نظر آ رہی پیچھے دوزخ نظر آ رہی، اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا کیا 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 تھا دنیا میں، اب اس کے جی میں آئے گا اگر مان گیا تو پھر کہیں دوبارہ نہ پھینک دے، ہمارا تو کیا ہی کچھ نہیں، یعنی آخر وقت تک دغا بازی، میں نے کیا ہی کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا گواہ لاؤ، تو پہلے ادھر ادھر دیکھ کے تسلی کرے گا، کوئی آیا تو نہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا آگے دیکھا تو کوئی نہیں، جنت والے جنت میں دھوبی والے دو اکیلا اٹکا ہوا تو کہے گا ہے تو کوئی بھی نہیں، کہے گا لیا کون سا گواہ ہے، اب اللہ تعالیٰ زبان تو اس کی بند کر دے گا اور اس کے جسم کو کہے گا تو بول، ہاتھ بولنے شروع کریں گے، ران بولنے شروع کرے گی، تو جب اس کے اپنے جسم سے آوازیں آنے شروع ہوں گی کیا ہمارا جگہ اپنا ہی وجود ہی بڑا دشمن ہو گیا، تو عزت کل حضام اللہ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں بس تو معافی کر کر، جب نکال دیا تو دوبارہ واپس نہ بھیج، کہے گا چلے گا، جب آئے گا تو اللہ پاک اس کو جنت ایسے دکھائے گا جیسے ساری بھری ہوئی ہے، تو جا کے دیکھ کر واپس آ جائے گا، اللہ کہے گا وہ جا جاتا کیوں نہیں، پھر جائے گا پھر ساری بھری نظر آئے گی، پھر واپس آ جائے گا، پھر کہے گا جاتا کیوں نہیں، لے گا جگہ تو نے چھوڑی گئی، میں کہاں جاؤں، ساری بھر دی نے پہلی، تو اب اللہ تعالیٰ اس کی قیمت دے گا، کیا ایسا تو راضی ہے کہ میں نے جب دنیا بنائی تھی اس کا صحیح علم تو اللہ کو ہے نا، باقی سارے اندازے ہیں، جب میں نے دنیا بنائی تھی اور جب جا کے فنا کی تھی اس سارے کا 10 گنا کر کے تجھے دے دیں تو راضی ہے، تو اس کا منہ کھل جائے گا، کہے گا اتستعجبی وانت رب العالمین، اللہ مذاق کرتے ہیں آپ حالانکہ آپ سارے جان کے رب ہیں، اس کو یقین نہیں آ رہا، کہ نہیں بلا وانا علی ذلک قدیر، ارے بھائی مجھے ساری قوت اور قدرت ہے، چل جا میں نے تجھے دنیا اور اس کا 10 گنا دے دیا،
تو کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ایمان کی. ایک سجدہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے فرض نماز کا. حدیث پاک میں من صام یوما تطوعا ثم اوتی ملء الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب. جس نے نفل روزہ رکھا اور اس نفل روزہ فرض میں نفل روزہ اور اس نفل روزے کے بدلے میں ساتوں بر اعظم کو سونے سے بھر کر کہا جائے کہ یہ تیرے روزے کا بدلہ ہے تو حضور نے فرمایا یہ سب اس کے روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا. نفل روزہ تو فرض اور نماز یہ روزے بھی زیادہ طاقتور ہے, زیادہ قیمتی ہے. ایمان یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. یہ ادنا درجے کا جنتی جب جنت میں جائے گا اس کے لیے دروازہ کھلے گا تو اس کا خادم جب دروازہ کھولے گا تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر سر جھکائے گا. سمجھے گا فرشتہ ہے تو کیا کر رہے ہو؟ کہ تم فرشتے ہو؟ کہنے میں آپ کا خادم ہوں, میں آپ کا نوکر ہوں. اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی جنت میں 40 سال تک اس پہ چل سکتا ہے. 40 نہیں بتا رہا, 40 سال اس پہ چل سکتا ہے. اور اس کے دونوں طرف 80,000 خدام اس کے 80,000 نوکر اس کے ہیں. اور دو رہے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے امان علیہ سیدنا النذیر ہو, ارے ہمارے آقا آپ نے اتنی دیر لگا دیا, آپ اتنی دیر سے آئے. شکر کرو میں آیا, کیا خبر ہے کہاں پھنسا ہوا تھا. ایسی دھلائی ہو رہی تھی. 80,000 نوکر, کوئی تنخواہ اس کو نہیں دینی پڑے گی, سب اللہ کے ذمہ ہے, سارا خرچہ اللہ کے ذمہ ہے. پھر آگے جائے گا پھر بڑا لمبا چوڑا میدان ہے جس کے وسط میں ایک تخت بچھا ہوگا, اس پر اس کو بٹھایا جائے گا. پھر اس کے 80,000 نوکر ہیں, ہر نوکر ایک کھانے کی قسم پیش کرے گا, ایک مشروب کی قسم پیش کرے گا. 80,000 قسم کے کھانے, 80,000 قسم کے مشروبات کھاتا جائے گا, پیتا جائے گا. نہ پیٹ تھکے, نہ آنت پھٹے, نہ دانت تھکے, نہ جبڑا تھکے, نہ زبان دانتوں کے اندر کٹ کے چلے. سارا نظام اللہ کا قاعدہ اس کے لیے چل رہا ہے. اور ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. ہر گھونٹ کی لذت بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. دنیا کا عکس ہے. دنیا میں پہلا نوالا زیادہ لذیذ ہوتا ہے, دوسرا اس سے کم, تیسرا اس سے کم, پھر دیکھنے کو بھی نہیں چاہتا. پیاس پر پہلا گھونٹ بڑا مزدار ہوتا ہے, پھر اس سے کم, پھر اس سے کم. لیکن جنت میں اس کا عکس ہوگا, ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ, ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ. اور پھر اللہ تعالیٰ قوت ایسی رکھ دے گا کہ چاہے جتنا مرضی کھاتا جائے اس کا پیٹ تھکے گا نہیں, نہ پیشابہ نہ پکانا ہے. کھا لیا پی لیا. پھر اس کے خادم کہیں گے پھر رکوع ہوا اہلہ ہو, اب اپنے اس کو گھر والوں سے بھی ملنے دو. وہ واپس چلے جائیں گے, سامنے سے پردہ اٹھے گا. فیضا ہو بے ملک ناخر, آگے ایک اور پورا جہان نظر آیا, پوری ایک جنت. آگے جیسا یہ تخت ویسا آگے تخت. اس تخت پہ ایک لڑکی بیٹھی ہے جنت کی حور, جس کے جسم پہ 70 جوڑے ہوں گے. ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا, خوشبو الگ ہوگی. 70 جوڑوں میں اس کا پورا جسم نظر آئے گا. جب اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اس کے چہرے میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. اس کے سینے پہ نگاہ پڑے گی تو اس کے سینے میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. ایسا شفاف جسم اس کا ہوگا. 40 سال اس کو دیکھنے میں گم سم, جو جنت کے کالے کالے فرشتے دیکھ کے آیا, اب جنت کی روح کو دیکھا تو ویسے ہی پاگل ہو گیا, اپنا آپ ہی بھول جائے گا کہاں بیٹھا ہوں. 40 سال دیکھنے میں لگا ہوئے. وہ آخر اس کی جزونے اگلے کی طرف ہوش میں وہ گئے. پھر وہ اس کی بے ہوشی کو توڑے گی. امال کا سینا من رغبت, اللہ کے ولی آپ کو میری ضرورت نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. کون ہے تو, کون ہے؟ انا من اللہ واتی خود ملک, میں ان میں سے ہوں جنہیں اللہ نے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپایا ہے. تو بھائی یہ تو وہ ایمان کا ذرہ ہے جو ایٹم, جو سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہے, اس کا بھی کوئی کروڑواں حصہ ہے ایمان کا ذرہ جو اس کے اندر اٹکا ہوا ہے. اس کی قیمت ہے. تو آسٹریلیا والوں کے پاس کیا ہے, امریکہ والوں کے پاس کیا ہے؟ تو ہمیں احساس سے کمتری سے نکلنا چاہیے. اللہ نے ہماری برکت سے ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے. پھر امت مسلمان, ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ساری امتوں کی سردار امت. انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ, تم سب سے بہترین امت ہو, تم سب سے افضل امت ہو اللہ کی نظروں میں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ, میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ میری امت پہ بادلوں کا سایہ, میری امت پہ من و سلوا,
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی